فقام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں، مجھے بھی تین چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے خیالات میں تین پسندیدہ چیزیں تلاش کرنا شروع کی کہ ابو بکر نے جب حضور کے بعد اپنی پسند کی تین چیزیں بیان کرنی ہیں تو ہم بھی کریں، اور فاروق اعظم فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ پیغمبر کے بعد میری پسند سب سے اعلیٰ ہو، افضل ہو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کے اشارے پر جب تینوں چیزیں بیان کی ہیں تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کر مان گئے کہ پیغمبر کے بعد ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس کا مقابلہ کون کرے؟ النظر الی وجہک، محبوب کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ کسی چاہنے والے کا دل جانتا ہے، پھر جب محبوب ہو محمد عربی جیسا اور چاہنے والا ہو صدیق اکبر جیسا۔ فرمایا النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اللہ نے بھی کیسا کرم کیا، ابو بکر کے ذوق کی کیسے تسکین کی اللہ نے کہ ہجرت کے سفر میں 3 راتیں غار میں اپنی گود میں سلائے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب کو۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں ابو بکر کی گود میں رحمت للعالمین کا چہرہ انور ایسے لگتا تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، جیسے رحل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہو۔ اور صدیق اکبر نے اس عاشق صادق نے تنہا یہ نظارے حاصل کیے۔ کبھی کبھی کیفیت میں فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کرتے تھے میری ساری زندگی کا جہاد لے لو، ساری زندگی کی ریاضت لے لو، ساری زندگی کی نوافل لے لو، ساری زندگی کے صدقے لے لو، ساری زندگی کی خیرات لے لو، ساری نیکیاں لے لو، اور ہجرت والی رات میں غار میں جو 3 راتیں جو تو نے اللہ کے محبوب کے ساتھ گزاری ہیں وہ مجھے دے دو۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے ابو بکر یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر ساری کائنات بھی مجھ سے سودا کرنا چاہے، ساری کائنات کہے کہ ابو بکر خوبیاں تو لے لے اور وہ ہمیں دے دے تو میں ہجرت والی رات میں غار کی خلوتوں میں گزری ہوئی 3 راتوں کا ایک لمحہ بھی کسی کو نہ دوں۔ النظر الی وجہک، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، آپ کی منشا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا بھی بہت پسند ہے۔ میرے آقا جب آپ چاہیں تو گھر میں سوئی بھی نہ رہنے دوں، جب آپ کے دین کو ضرورت پڑے تو اپنے گھر کے برتن بھی لٹا دوں، اپنا لباس بھی حاضر کر دوں۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ،
آپ کے حکم پر، آپ کی منشا پر اپنا سب کچھ لٹا دینا بھی بہت پسند ہے۔ وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، اور میری بیٹی کا آپ کی رفیقہ حیات بن کر رہنا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی بہت پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ بازی تو جیت لی، ہاں پہلا نمبر تو لے لیا صدیق اکبر نے۔